ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ویذکرون اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منہا واطعموا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، آج کی اس نشست میں ہم یہ بیان کریں گے کہ قربانی کے دن 3 ہیں۔ یاد رکھیں کہ ائمہ ثلاثہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کے نزدیک قربانی کے ایام صرف 3 دن ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ان کے نزدیک جو ہے وہ 4 دن ہیں۔ اب اس پر کچھ عقلی اور کچھ نقلی دلائل پیش کریں گے۔ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے دلیل نقلی جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات سے ملتی ہیں وہ یہ کہ امام آلوسی علیہ الرحمہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر اسی آیت کے تحت لکھا کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کا فرمان ہے کہ ایام النحری ثلاثۃ، کہ قربانی کے دن 3 ہیں۔ اسی طرح موطا امام مالک کے اندر بیان کیا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن اور اس کے بعد کے 2 دن یہ قربانی کے دن ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم اپنی قربانیوں کا گوشت 3 دن کے بعد نہیں کھاتے تھے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کے بعد گوشت کھانے اور لے جانے کی اجازت دی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 دن تک قربانی کا گوشت کھاؤ، اس کو بھی امام بخاری نے روایت کیا۔ اس کے بعد حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی قربانی کرے تو 3 دن کے بعد اس کے پاس گوشت میں سے کوئی چیز بچی نہ رہے۔ جب دوسرا سال آیا تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس سال بھی پچھلے سال کی طرح کریں، یعنی 3 دن کھائیں اور اس کے بعد کوئی چیز نہ ہو؟ آپ نے فرمایا تم خود کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ تو اس سال لوگ تنگی میں تھے، پس میں نے ارادہ کیا کہ تم تنگی میں ان کی مدد کرو، یعنی وہ جو پچھلا سال تھا۔ اس کو بھی امام بخاری علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ہم قربانی کے گوشت میں نمک لگا کر رکھتے تھے اور اس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مدینہ میں پیش کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم اس کو صرف 3 دن کھایا کرو، اور آپ نے سختی سے منع نہیں فرمایا، لیکن آپ کا ارادہ یہ تھا کہ اس گوشت میں سے تنگ دستوں کو بھی کھلایا جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے اور امام احمد بن حنبل نے المسند کے اندر روایت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قربانی میں سے 3 دن تک کھاؤ۔ تو یہ احادیث طیبات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ جو 3 دن ہیں تو ان 3 دنوں کے اندر، چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 3 دن کھاؤ، اور چوتھے دن کے لیے آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا، تو اس سے یہ دلیل نکلتی ہے، یہ دلیل پکڑی جا سکتی ہے کہ جب چوتھے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے سے ہی منع فرما دیا
اور چوتھے دن ذخیرہ کرنے سے ہی منع فرما دیا تو مطلب یہ ہے کہ پھر چوتھے دن قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب وہ جو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کل ایام تشریقی ایام ذبح، فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام ایام تشریق ایام ذبح ہیں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دلیل سے، اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں۔ اب حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو امام بہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر بہت ساری اسانید کے ساتھ مرسلاً روایت کیا، جیسے کہ حضرت سلیمان بن موسیٰ نے اس حدیث کو حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کیا۔ اب حضرت سلیمان بن موسیٰ نے حضرت جبیر بن مطعم کا زمانہ ہی نہیں پایا تو یہ مرسلاً روایت ہو گئی۔ اسی طرح پھر امام بہقی نے سند متصلہ کے ساتھ سنن الکبریٰ کے اندر اس چیز کو بیان کیا، مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ تمام کی تمام اسانید جن سے امام بہقی نے روایت کیا ہے وہ سب کے سب ضعیف ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مدار معاویہ بن یحییٰ پر ہے اور وہ سب کے نزدیک بالاتفاق محدثین کے نزدیک وہ شخص ضعیف ہے۔ تو لہٰذا اس ضعف کی وجہ سے کہ جب جو حدیث طیبہ استدلال کے طور پر اور دلیل کے طور پر پیش کی جا رہی ہے اور اس سے استدلال کیا جا رہا ہے وہ دلیل اتنی کمزور ہے تو پھر اس سے استدلال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کی ایک اور چیز میں آپ کو بیان کر دوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پاک بیان کی اس کا ایک جواب تو یہ آ گیا کہ اس کے اندر اضطراب ہے، یعنی میں نے پہلے بتایا کہ وہ مرسلاً روایت کی گئی اور پھر اس کی جو اسانید متصلہ بھی ہیں وہ بھی ساری کی ساری ضعیف ہیں، لہٰذا ان سے جو ہے نا وہ ہم دلیل نہیں پکڑ سکتے۔ اس کے بعد ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ وہ جتنے دن بیان کر رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں 4 دن، اور احناف اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل یعنی حنابلہ، موالک اور احناف یہ 3 دن بیان کر رہے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ جب روایات میں تعارض آ جائے تو پھر اس وقت جو اقل والی روایت ہوتی ہے اس پر عمل ہوتا ہے، وہ متعین ہو جاتی ہے، اور اس سے جو زیادہ والی ہوتی ہے اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اقل والی ہوتی ہے اس کے اندر ایام جو ہیں وہ متعین ہوتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ 3 دن ہیں، 4 دن نہیں ہیں۔ اب ایک اور دلیل ان 3 دنوں پر کہ ایام تشریق 3 دن ہیں اور ایام نحر بھی 3 دن ہیں۔ ایام النحر 10، 11 اور 12 یہ 3 دن ایام النحر ہیں، جیسا کہ موطا امام مالک سے ہم نے دلیل پکڑی ہے۔ اور ایام تشریق 11، 12 اور 13 یہ 3 دن ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک بات واضح کر دوں کہ تشریق کا معنی ہوتا ہے گوشت سکھانا، یعنی گوشت سکھانے والے دن، اور یہ آپ لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں تو اس کے اندر تشریق 2 معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لفظ تشریق 2 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تشریق حقیقی اور تشریق مجازی۔ تشریق حقیقی یہ 11، 12 اور 13 کا یہ جو دن ہیں ان کے لیے یہ تشریق حقیقی ہے، اور تشریق مجازی جو ہے وہ 9، 10، 11، 12 اور 13 5 دن ہیں جن کے اندر تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ اب اگر
دیکھیں کہ اگر ایام تشریق کو حقیقی معنی پر مجازی معنی پر لے جائیں تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے جس کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا، امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا، کہ عرفہ کا دن جس دن 9 ذوالحج ہوتی ہے، عرفہ کا دن، اس دن جو شخص روزہ رکھتا ہے، جو شخص عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے، اس دن کے روزے رکھنے کی اس قدر فضیلت ہے، اس قدر فضیلت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا کہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ہے، اب میں دونوں معنی اکٹھے کر رہا ہوں، مجازی اور حقیقی۔ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں، اس دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اب اگر مجازی معنی کی طرف چلے جائیں تو یوم عرفہ کو تو روزہ ہو گیا، روزہ ہو گیا، تو پھر یہ جو کہا نا کہ ایام تشریق سارے کے سارے ایام ذبح ہیں، اگر اس کو اس معنی میں لے جائیں تو ایام تشریق یعنی تشریق کا لفظ ہے نا، ایام تشریق، تو ایام تشریق میں تو 9 کا دن بھی آتا ہے جس دن کے روزے کی فضیلت ہے، اور آقا علیہ السلام نے فضیلت بیان کی، تو وہ تو کھانے پینے کا دن نہیں ہے اور وہ تو گوشت سکھانے کا دن نہیں ہے۔ تو لا محالہ ہمیں اس مجازی معنی کی طرف نہیں بلکہ حقیقی معنی کی طرف لوٹنا ہوگا، اور وہ حقیقی معنی کیا ہے؟ وہ 11، 12 اور 13 ہے۔ اب جو ایام تشریق کی بات ہے، تو اگر ایام تشریق سارے کے سارے ایام ذبح ہیں تو پھر 9 تاریخ کو، 9 ذی الحج کو تو کوئی بھی ذبح نہیں کرتا، پھر اس دن بھی ذبح کیا کریں۔ یہ جو ہمارے دور میں یہ جو غیر مقلدین حضرات ہیں وہ بھی 4 دن کرتے ہیں، تو میرا سوال ان سے ہے کہ آپ پھر 9 ذوالحج یوم العرفہ کو کیوں نہیں ذبح کرتے؟ جب آپ نے یہی دلیل پکڑنی ہے نا کہ ایام تشریق تمام کے تمام ایام ذبح ہیں، تو پھر اس کو مانیں کہ پھر ہمیں عرفہ کے دن بھی جو ہے وہ ذبح کرنا ہوگا، پھر اس دن روزے کی جو فضیلت آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی پھر اس کو چھوڑ دیں، حالانکہ اس دن قربانی جائز ہی نہیں ہے، اس دن قربانی جائز ہی نہیں ہے۔ اب جہاں میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ 10، 11 اور 12 یہ ایام ذبح ہیں، ایام النحر ہیں، اور 11، 12 اور 13 یہ ایام تشریق ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ایام تشریق ہیں۔ ان میں سے جو 10 ذوالحج ہے وہ یوم تشریق نہیں ہے اور 13 یوم النحر نہیں ہے، اور 11 اور 12 یہ 2 تاریخیں ایسی ہیں جو یوم النحر بھی ہیں اور یوم التشریق بھی ہیں۔ اس لیے وہ جو عقل جس سے متعین کیا گیا، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، وہ یہ کہ ایام النحر ثلاثۃ، وہی ایام النحر 3 دن ہیں، اور پھر کئی احادیث طیبات کے اندر یہ بھی آیا اور صحابہ کرام نے بھی یہ فرمایا کہ ان میں سے پہلا دن جو ہے وہ یعنی عید کا دن وہ سب سے افضل ہے۔ اس لیے ہٹ دھرمی چھوڑ دینی چاہیے اور وہی 3 دنوں پر ہی اکتفا کر کے ایام قربانی 3 دن ہی کرنا چاہیے، وہ 3 دن ہی قربانی کرنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے۔ بس آخری بات یہ ہے کہ وہ جو چوتھا دن ہے وہ یوم الشک ہے، یعنی جب اس پر 3 ائمہ نے اور احادیث طیبات نے اس پر اتفاق ہی نہیں کیا، اور آپ نے ایام التشریق تمام کے تمام ایام ذبح ہیں
اس کو دلیل بنا کر، جس کی سند کا میں نے حال بیان کر دیا کہ وہ ضعیف ہے، اس کو دلیل بنا کے جب آپ وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن شک والا دن ہے، اس دن قربانی قبول ہوگی نہیں ہوگی وہ شک ہے، مگر پہلے 3 دن قربانی قبول ہی قبول ہے، وہ پہلے 3 دن قربانی کے ہیں ہی ہیں۔ اس لیے بجائے اس کے کہ یوم شک میں جانے کے، وہ دن جو قربانی کے لیے متعین ہیں انہی میں قربانی کی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔